بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کی ذات کا رحم انسان کی ذات پر ہر وقت برستا ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی ذات کا یہ رحم کہ جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں اور جس کو ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، وہ رحم جو ہم پر برس رہا ہے، یہ رحم حق تعالی جل شانہ کا ہم بندوں پر، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر وقت برستا ہے، اور حقیقت میں بھی ہر وقت بندوں پر اس رب کا رحم ہم پر برس رہا ہوتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جیسا رحم کل ہم پر ہو رہا تھا، اس سے زیادہ رحم آج ہم پر حق تعالی جل شانہ فرما رہا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی ذات کا رحم اپنے بندوں پر، وہ بندے جو اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایمان والے مومن، ان تمام پر جو رحم اللہ کا برستا ہے، وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان کی تو بات ہمارے نزدیک ہے، حقیقتوں کی بات بھی یہی ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی ذات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بڑھتا رہتا ہے، اس میں کمی بیشی واقع نہیں ہے۔ اب حق تعالی جل شانہ کا یہ رحم جو ہے، اس رحم کے کئی طرح کے انداز ہیں، جو جتنے کئی تو ہم سن چکے ہیں، سنا چکے ہیں، بول چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو آج ہمارے علم میں ہے بھی نہیں، مگر علم میں نہیں ہے، مگر حق تعالی جل شانہ کی ذات میں موجود ہے، کہ جو آگے جا کر حق تعالی جل شانہ اپنے حساب سے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ سے زیادہ حسین پلان کرنے والا کوئی اور ہے نہیں اس کائنات میں، تو وہ رحم جو ہمیں آگے جا کر نصیب ہوگا، وہ رحم ہے ہی ہمارے لیے، اور وہ آگے جا کر یوں نصیب ہوگا کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ حق تعالی جل شانہ سب سے حسین کام کرنے والا اللہ ہے، سب سے حسین پلان کرنے والی ذات حق تعالی جل شانہ کی ہے، تو جو کچھ آج ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے رحم سے، کل اللہ کا رحم اور ہم پر زیادہ ہوگا، کیونکہ بڑھتا ہے اس کی ذات میں ہر چیز، اور جو کچھ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ایمان تو ہے ہی ہے، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ قرآن میں، کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں بات کو بیان فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا تمہاری راحت کے لیے۔ اب یہ رحم جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، یہ رحم بھی حق تعالی جل شانہ کا پیدا کیا ہوا رحم ہے، اور کس کے لیے ہے؟ ایک جانب تو حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بیان فرما ہی دی ہے قرآن میں کہ جو کچھ بھی بنایا ہے لوگوں کو ہم نے تمہارے خاطر پیدا فرمایا، اس کو کھاؤ پیو استعمال کرو اور ہمارا شکر ادا کرو۔ اور پھر وہ رحم، وہ تمام صفات نور جو اللہ کے ہیں، وہ تمام صفتیں جو اللہ کی ہیں، وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ کہیں اس نے اپنے آپ کو رحمان کہا ہے، کہیں رحیم کہا ہے، اپنے ایک سے بڑھ کر ایک حسین نام اس نے ہم سب کو پیدا فرما کر، اپنے نام بھی پیدا فرما کر ہم کو اس نے اپنے بارے میں بیان فرمایا۔ لیکن یہ رحم کہ جس کی ہم اور ساری کائنات طلبگار ہیں، یہ رحم سب سے زیادہ کسی پر ہے تو وہ بندوں پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جس طرح دعوت دی جاتی ہے، کسی بھی مقصد کے حوالے سے ہو، صرف دینی مقصد کے حوالے سے نہیں، کسی بھی، تو آپ دیکھیے ایک بندے کے دل میں اگر دوسرے بندے کی محبت ہے اور وہ پہلا دوسرے کو دعوت دے، تو دعوت دینے والا خوش ہوتا ہے، اگر محبت دل میں ہے تو، نہیں ہے تو پھر وہ تو اور بات ہوئی، مگر اگر پہلے کے دل میں محبت ہے اور وہ دوسرے کو دعوت دے رہا ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دعوت آپ کسی کو دیں اور آپ کو اس سے محبت ہو تو خوشی آپ کو بھی حاصل ہوگی۔ یہ خوشی کہ جو بندے کو حاصل ہو رہی ہے کسی اپنے عزیز کو دعوت دے کے،
یہ خوشی دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشی بھی حق تعالی جل شانہ کی ذات سے ہی بندے میں میسر ہوئی ہے، کیونکہ بندے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے، اچھائی کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تو پیدا ہی اللہ کی ذات سے ہوا ہے، وہ سب کچھ تو عطا ہی اللہ کی ذات سے ہوا ہے. پھر یہ خوشی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی ایک انسان اپنے کسی عزیز کو اپنی محبت میں دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے کے بعد جس حد تک خوشی اس انسان کو ہوتی ہے، اسی طرح کہیں کروڑوں درجے بڑھ کر، اب وہ درجے وہ ہیں کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی گن نہ سکے، وہ اتنی خوشی کہ حد سے زیادہ وہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس بندے کو. جیسے کہ ہم سب جب کسی محفل میں ہوتے ہیں، چاہے وہ درود کی محفلیں ہوں یا وہ تمام دین اسلام کی محترم محفلیں ہوں یا مساجد ہوں یا عبادت کا کوئی بھی انداز ہو، تو جیسے انسان کو جا کے خوشی ہو رہی ہے، اس سے کہیں کروڑوں درجے بڑھ کر حق تعالی جل شانہ کو اپنے بندوں کو دعوت دے کے خوشی ہوتی ہے. اسی کو میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کو تو چاہیے بندے کو کہ جب بھی وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرے تو اس کے دل میں ارادہ، نیت ارادے کا نام ہے، تو اس کے دل میں ارادہ، اس کی نیت یہ ہو کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، ایمان کی بات تو بعد میں ہے، پہلے حقیقت کی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی ذات کو زوال نہیں ہے، اور اس کی ذات میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی زوال نہیں ہے. ہم پیدا ہی خدا کی ذات سے ہوئے ہیں، اور ایک دن ایسا قائم ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور پھر قیامت کو بھی موت آئے گی اور پھر موت کو بھی موت آئے گی، اور پھر ہم سب جیسے آئے تھے ویسے ہی خدا کی ذات میں شامل بھی ہو جائیں گے اس وقت جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. مگر باقی رہے گا کون؟ حق تعالی جل شانہ کی ذات. تو بات تو یہی ہے کہ انسان کو جو حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے، وہ اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انسان سے اپنے کام عبادات کراتا رہے، اپنے میں لگائے رکھے. نہیں، اس کا مقصد یہ بھی ہے. عبادات تو فرائض تو سب نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ سب سے حسین مقصد یہ ہے جو کہ اللہ چاہتا ہے. وہ مقصد ہے یہ کہ انسان، وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہو، وہ بندہ جو اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، ہر چیز پر ایمان رکھتے ہو، وہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا، سمجھو اس کے لیے بچا ہی کیا. تو یہ جو مزاج کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، اور یہ خوشی کی جو میں نے بات کی کہ انسان کو دعوت دے کر، اپنے عزیز کو دعوت دے کر جتنا خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں کروڑوں اربوں بے حساب درجے زیادہ حق تعالی جل شانہ بھی اپنے عزیزوں کو دعوت دے کے خوش ہوتا ہے. اب دعوت اس کی کیسی ہے؟ کسی کو اس نے نماز کی دعوت دے دی، کسی کو اس نے درود کی دعوت دے دی، کسی کو اس نے کسی اور اچھے کام کی دعوت دے دی. غرض کہ جسے بھی اللہ اپنے کام میں لگائے، اس کے پر یہ بات اس کے علم میں ہو یا نہ ہو، مگر جسے اللہ اپنے کام میں لگا دے، چاہے وہ ایک سجدہ سجود کرائے یا سینکڑوں حج اور عمرے اس سے کروائے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. آپ اپنے مزاج سے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی پریشانی، تکلیف، غم، کوئی دکھ درد ہو انسان کو، بندے کو، اور وہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد وہ دعا درخواست کرتا ہے اللہ سے، اس نیت سے، اس یقین سے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہوں، تو آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں انسان نے اللہ کے قدموں پہ ڈال دی ہوں. تو یہ جو خوشی اس کے بعد اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اطمینان سا جو محسوس ہوتا ہے، ایک خوشی سی، ایک تازگی، یہ آپ کو جو نصیب ہو رہی ہے، یہ کوئی آپ کی یا کسی انسان کی اپنی محنت کی وجہ سے نصیب نہیں ہو رہی. نہیں کہ یہ آپ سمجھے کہ ہم نے رو کے آنسو بہائے، یہ گھنٹوں خدا کے پاس بیٹھے تو کوئی ہمارا کمال ہوا. نہیں، کمال بندے کا ہی ہوتا ہے، مگر کرم تو رب کا ہوتا ہے.
تو وہ خوشی جو آپ کو اللہ کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے اس سے کہیں درجے زیادہ حسین انداز میں حق تعالی جل شانہ آپ سے خوش ہوتا ہے. اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہوں. اور جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خوش ہو جائے، کیا ان کا رب ان سے محبت فرمانے والا اس سے کبھی روٹھے گا؟ ہرگز نہیں. تو اسی کا مقصد ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد، وجہ یہ ہے اللہ کی پیدا کرنے کی بندوں کو کہ وہ اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے. وہ اپنے بارے میں وہ سب کچھ بتانا چاہتا ہے کہ جو وہ اپنے اندر دیکھ رہا ہے اللہ، اور اس کی ذات میں کیا کچھ ہے وہ تو ہم کیا خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ خدا کی معرفت کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا نہیں ہوا. حق تو نہ آپ ادا کر سکتے ہیں نہ ہم میں سے کوئی نہیں ادا کر سکتا یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص، مگر اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دین اسلام میں کوئی، کہتے ہیں دنیا کا سب سے حسین ترین مذہب کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور ایسا حسین مذہب ہے، اس حد تک کی سہولت رکھی، جس دین کو اتنا حسین بنایا ہے اور جس نے بنایا ہے وہ اس نے اپنی ذات کا تعلق یا اپنی ذات کے معاملات اپنے بندوں پر کوئی مشکل رکھے ہوں گے؟ نہیں. اس نے تو جو کچھ بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ تو بندوں کی راحت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ایک ذریعہ یہ دین اسلام ذریعہ ہی تو ہے، ایک مذہب صرف مذہب ہی تھوڑی ہے. زندگی گزارنے کا سب سے حسین طریقہ دین اسلام ہے، زندگی گزارنے کا سب سے حسین ذریعہ یہ دین اسلام ہے. لیکن یہ صرف مذہب ہی نہیں ہے. آپ غور کیجئے، جس رب نے آپ کو ایسا دین عطا فرما دیا ہو، اسلام مذہب، کہ جو ہمارا ایمان ہے، ہم سوچتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں کہ سارے جہان کی راحتیں اس میں ہیں، تو وہ راحتیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ راحتیں عطا کرنے والا بھی تو رب ہی ہے. تو پھر غور کیجئے کہ ایک ذریعہ اس حد تک حسین بنا دیا اللہ نے، تو پھر خود اپنی ذات کا تعلق، اپنی ذات کے معاملات کیا کوئی اس نے مشکل رکھے ہوں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے حسین اور کائنات میں سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو راضی کر لینا. یہ اللہ کا کام یہ تھوڑی اپنے بندوں سے مشقتیں کرواتا رہے. نہیں، وہ جو مشقتیں لوگوں نے کی ہیں، محنتیں، وہ لوگ ہی کچھ اور تھے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں. آپ نبیوں کے معاملے دیکھ لیجئے، آپ رسولوں کے دیکھ لیجئے، آپ صحابہ کرام کے معاملے دیکھ لیجئے. مگر وہ انبیاء ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے اندر جو ایمان ہے، ان کے اندر جو ایمان تھا، ان کے اندر جو جذبات تھے، وہ آج آپ کے اور ہمارے اندر نہیں ہے. جو سیدھی سی بات ہے، کوئی یہ گنہگار ہونے کی وہ بات نہیں ہے کہ ہم عاجزی ان کی ساری، وہی سچ بات ہے. کہاں صحابہ کرام، کہاں انبیاء علیہ السلام، اور کہاں ہم. مگر حق تعالی جل شانہ نے جو رعایت، جو رہنمائی، جو رحم، کرم اور فضل اس امت پر، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو رحم فرمایا ہے، جو رعایت فرمائی ہے، وہ کہیں نہیں نظر آئیں گی آپ کو سوائے اس امت کے علاوہ. اور پھر جب اتنا رحم اللہ نے فرما دیا ہے، اتنا سب کچھ حق تعالی جل شانہ نے ہمارے لیے کیا ہے، کر بھی رہا ہے، کرتا بھی رہے گا، وہی کرتا رہے گا رب. لیکن اس نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، نیت کا، ارادے کا. تو جس کو ہم کہتے ہیں اکثر کہ جب بھی کوئی کام اچھا کرو تو صرف یہی نیت نہ ہو کہ میں فلاں جگہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا، یا صرف نیت یہی نہ ہو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں گا. نہیں، اس سے حسین کیا بندے کی جانب سے اللہ کی طرف یہ پیغام ہوگا، اس کو، اللہ کو خود کو ایک پیغام ہوگا بندے کی طرف سے کہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہوں تیری خوشی کی خاطر کرتا ہوں. تو پھر جو انسان یہ کرے تو کیا حق تعالی جل شانہ کبھی اس کو اپنی بارگاہ سے رسوا تنہا بھیجے گا؟
وہ تو ان کے بھی ساتھ ہے اللہ جو اسے یاد ہی نہیں کر رہے، ان کے بھی ساتھ ہے جو ابھی سیدھی راہ پر نہیں ہے، مگر جب وقت آئے گا تو رب کے معاملے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب چاہے کسی کو بھی اٹھائے اور اپنا ولی بنا لے، دیر تھوڑی لگتی ہے اللہ کو کسی پر رحم فرمانے میں، مگر رب ہے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑے کہہ لو کہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین انعامات بانٹ رکھے اپنے ایمان والوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں۔ ہم نیتوں کا اختیار سب کو دے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے پہچانے اپنے رب کو۔ جس طرح آپ نے کسی کو دعوت دی، جو ابھی میں نے بیان کیا، آپ کسی کو اپنے دعوت دیں اور واقعی اس سے آپ کو محبت ہوگی تو آپ دعوت دے کے آپ انتظار کر رہے ہیں اس کا آنے کا، اس کے استقبال میں آنے کا، اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کی خوشی میں، اپنی خوشی میں کہ فلاں عزیز آ رہا ہوگا۔ تو دیکھو جب آپ ایک بندہ چاہے محبت کرتے کرتے عرش تک محبت لے جائے، رہے گا تو وہ بندہ ہی رہے گی، تو اس میں بات بساط کی ہی، کیونکہ ہے بندہ، لیکن اللہ کی ذات میں بساط کی بات نہیں، اللہ کی ذات میں حیثیت کی بات نہیں ہے، حق تعالی جل شانہ کی ذات میں تو اس کی شان کی بات ہے۔ تو جب ایک بندہ ایک بندے کو اپنے عزیز کو دعوت دے کے اس حد تک اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ دعوت دی ہے اور خود بھی خوش ہو رہا ہے، تو حقیقت بھی یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ بھی ایسے ہی جیسے اس کے بندے عزیزوں کو دعوت دے کے خوش ہوتے ہیں، اس سے کروڑوں درجے اللہ اپنے بندوں کو دعوت دے کر خوش ہوتا ہے۔ آج ہم غور کریں اور اگر اپنی غلطیوں پر اگر ہم نظر ڈالیں یا احسان فراموشی پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں اللہ اس وقت ہی یاد آتا ہے کہ جب ہماری گوٹ پھنس گئی ہو، یا ہمیں کوئی تکلیف ہو یا کچھ ہو، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، یہ تو اس رب کا احسان ہے۔ یہ جو ہم کہتے پھرتے ہیں لوگ آپس میں، ہم آتے ہیں کہ بھائی تکلیف ہے تو جاؤ اللہ کے پاس چلے جاؤ، یا اللہ نے تو کہا ہے کہ بھائی جب پریشانی غم ہو تو مجھے یاد کرو۔ یہ جو اس اللہ کی بات پہ جو ہم فخر وہ کرتے ہیں، بہت خوب بات ہے کہ اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرے بندے میری بات کو پسند کر رہے ہیں، پر اس کی بات کو پسند ہم کر رہے ہیں، پر غور کی بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، دل اور دل کا جو دل ہے اس کا بھی حال حق تعالی جل شانہ کے سامنے ظاہر ہے، کوئی کتنا ہی چھپائے۔ تو اس ذات نے جو سب کچھ جانتا ہے، آپ کی ہماری غفلتیں سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی ہمارے لیے کہا ہے کہ بندے کو اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی کام میں وہ الجھ گیا ہو، پھنس گیا ہو، تو ہم سے رجوع کرے، ہم ہیں اس کا کام سنوارنے والے۔ تو ہمیں تو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ وہ رب جسے ہم یاد ہی نہیں کرتے، وہ رب جس کو ہم کچھ دے بھی نہیں سکتے اور جس کے خاطر ہم نے کچھ کبھی کیا ہی نہیں، وہ فرما رہا ہے ہمارے لیے کہ جب اپنی غلطی خطائیوں کی وجہ سے اگر پریشان ہو جاؤ تو غم نہ کرنا، اپنے رب کے پاس چلے آنا۔ کہتے تو ہم ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی تکلیف ہے تو ہمارے پاس آ، غم ہے تو ہمارے پاس آ، مگر غور کرو اس بات پر، ایک اللہ کی بات ہے اور پھر اس کی شان ہے۔ اللہ کی باتیں ساری عظیم ہے، بے حد جو اس نے بات کہہ دی وہ حسین ہو گئی، مگر جب باتیں اس حد تک حق تعالی جل شانہ کی حسین ہے تو اللہ کس حد تک حسین ہوگا؟ کیا حق تعالی جل شانہ کے حسین ہونے کی بھی کوئی حد ہوگی؟ نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں کہ ناشکریوں پر، تو ہمیں تو اللہ یاد ہی اس وقت آتا ہے کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہو یا گوٹ پھنس گئی ہو یا کچھ اور ہو گیا ہو، تو پریشانی ہوئی تو ہم اللہ اللہ کرنے لگ گئے، اچھی بات ہے، کہیں اور نہیں گئے، اللہ کے پاس گئے، پر ہے تو مطلب ہی پناہ۔ اگر ہم جھانکیں اپنے اندر، کمال کی بات یہ ہے، حسین بات یہ ہے، وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو حق تعالی جل شانہ کی ذات کو بے حد پسند ہے، وہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو تمہیں
تمہارا یوں آنا بھی بے انتہا پسند ہے کہ تم پریشانی میں ہو، غم میں ہو، تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں اللہ کو، نہ اس کی خاطر کچھ کیا، اور کبھی کسی جگہ پھنس گئے تو تم نے کہا چلو آج ہی اللہ سے رجوع، یہ بھی اس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول ہے۔ مگر جب سوچو یہ اس حد تک قبول ہے تو تم خوشی خوشی ہنستے مسکراتے اس کی بارگاہ میں قدم رکھو گے تو وہ کتنا حسین وہ اس کو خوشی ہوگی۔ تو آج کیا ہے معاملہ سب کے ہاں، ہمارے ہاں ہم پریشان ہیں تو ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے عزیزوں، وہ انسان جو اپنے رب کو ہر وقت اپنے شامل حال رکھے، یا وہ انسان جو اپنی خوشی میں دکھ درد تکلیفیں جو ہیں یہ بھی خامخائنی ہیں، اس کے پیچھے بھی حق تعالی جل شانہ کی حکمتیں ہیں، خوشی کے پیچھے بھی سینکڑوں قسم کی حکمتیں ہیں۔ دیکھو اللہ کا قانون ہے، وہ کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے، وہ کسی سے کچھ چیز لے کر آزماتا ہے، اور آزماتا کیوں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں، پھر یہ آزمائش کس بات کی؟ اس کا بھی جواب اللہ خود دیتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ خود ہی فرماتا ہے کہ جس کو ہم پسند فرماتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اسی کو آزماتے بھی ہیں۔ اب ہم اگر کسی آزمائش میں ہیں دنیا کی یا کسی بھی قسم کی کسی آزمائش میں ہیں، تو آپ یقین جان لو یہ مقصد آزمائش کا یہ ہے کہ اللہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ محبت تو وہ ان سے بھی کرتا ہے میرے عزیزوں جو پوچھتے ہی نہیں اللہ کو۔ ہم سب بھی شامل ہیں، یہ بھی کہ ہم بہت اللہ والے ہو گئے، نہیں، ہم بھی وہی حال ہے کہ جب ہم سب کو پھنس گئے تو بھی اللہ کی دامن یاد آتا ہے۔ مگر ایک ہمارا کام ہے اور ایک شان اللہ کی ہے، کہ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک کتاب لکھنا شروع کر دو، ایک صفحے پہ لکھو اپنی غلطیاں کوتاہیاں عیب، اور دوسرے پر رحمان کا رحم دیکھو، لکھنا شروع کرو، تم خود حیران ہوگے کہ کیا چیز ہے اللہ، کیا ذات ہے اللہ، کہ میرے اعمال دیکھو اور اس کے باوجود ہماری محبت میں اس کا ہم پر رحم کا برسنا دیکھو۔ مگر اعلیٰ ترین بات یہ ہے، میں وہ بات کہتا ہوں کہ جو حق تعالی جل شانہ کو پسند ہے، اللہ کو جو باتیں پسند ہیں وہی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے۔ آپ غم میں جاتے ہیں آپ تب بھی اس کے ہاں قبول ہے، آپ جس حد تک اس کو یاد کرتے ہیں بہت ہے۔ کسی دن آپ غور کیجئے، ہمیں تکلیف ہوئی تو ہمیں اللہ یاد آ گیا، اور جہاں ہم نے خوش ہوئے بھول گئے اللہ کون، ایسا بھولے کہ پھر اگلے 30 دن تک خبر ہی کوئی نہیں ہمیں اللہ کی۔ مگر کمال بات یہ ہے، حسین ترین بات یہ ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو تو آپ رب سے رجوع کریں گے تو سارا جہان کر رہا ہے۔ اور اس کے اوپر کمال بات یہ ہے، یہ جو بات جملہ میں نے کہا کہ حق تعالی جل شانہ کی ذات تکلیف کے وقت ہمیں یاد آ گئی، دراصل وہ یاد نہیں آئی، وہ آپ کو پکارا اللہ نے، وہ آپ کو پکار لیا کہ اے بندو ہمارے پاس آؤ نا، ہم سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جو بادشاہ ہیں ہم ساری کائنات کے، رب اللہ، تو جو تمہاری تکلیفوں کے وقت تمہیں اپنی یاد دلائے، رحم فرمائے، تو پھر اس رب کے پاس انسان خوشی خوشی کیوں نہیں جائے؟ جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مفہوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو جنت آپ پر واجب فرما دی ہے، پھر آپ یہ کیوں ساری رات نمازیں ادا فرماتے ہیں، کیوں شکرانے پڑھتے ہیں، کیوں یہ نفلی عبادات میں رہتے؟ تو آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس رب نے مجھ پر یہ احسان فرما دیا کہ مجھ پر جنت واجب کر دی، تو کیا میں اس رب کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ تو یہی چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارکہ سے، ان کے انداز مبارکہ سے ہم تک آپ تک پہنچی ہیں، دراصل یہی چیزیں آپ کو مجھ کو اپنانی ہیں۔ دیندار یا نیکوکار ہونے کے ٹیگ اپنے اوپر لگانے کی غرض سے نہیں کہ روزے محشر نیکوکار میں پکارا جاؤں، نہیں بھائی، یہ سب نہیں۔ اس لیے کہ حق تعالی جل شانہ جسے ایک بار دیکھے مسکرا کے، وہ اس کا ایک دفعہ دیکھنا،
اس رب کا اپنے بندوں کو مسکرا کر ایک دفعہ دیکھنا ہی کافی ہے ساری آخرت کے لیے، جب تک آخرت چلتی رہے گی۔ رب کی مسکراہٹ ہے، کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ مگر ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تو جو رحم اس نے ہم پر پرسوں کیا تھا، آج اس سے زیادہ رحم ہے ہم پر۔ یہ نہیں کہ پرسوں کا زیادہ تھا تو آج کم، نہیں، نعوذ باللہ، سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس کی ذات میں ہر چیز جو ہم پر برستی وہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ غلطیاں ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں، کیا آپ سمجھے گنہگار ہو گیا انسان تو خدا کا رحم نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ کی صرف عبادت گزاروں کا تھوڑی ہے، اللہ سے ان کا تھوڑی ہے جو سارے دن اللہ کو یاد کرتے رہتے ہو، نہیں۔ حق تعالی جل شانہ تو ان سب کا ہے کہ جو جسے اللہ نے خود پیدا کیا، ان سب کے لیے ان کا مالک اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے، اور جو کہ ہے بات حقیقت سچ، سب کا ہے رب۔ مگر غور کی بات ہے، حسین بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے پاس جائے تو خوشی خوشی جائے۔ اللہ سے مانگنے کے کئی طریقے ہیں، حدیث میں ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے مانگتے ہوئے رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو، ہم تم کو اس پہ یہ عطا فرمائیں گے۔ جو ایک حدیث مبارکہ میں ہے مفہوم کہ اللہ سے ایسے مانگا کرو جیسے نادان بچہ اپنے باپ سے مانگ رہا ہو۔ اب وہ تو سب جانتے ہیں، تم مانگ کے تو دیکھو۔ ہنس کے بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف آنسو ہی وہ نہیں، پسند بہت ہے ہر چیز اس کو جس طرح تمہیں حق تعالی جل شانہ کی ہر ادا پسند ہے، اسی طرح حق تعالی جل شانہ کو بھی تمہاری ہر ادا پسند ہے۔ اور یہی حق تعالی جل شانہ چاہتا بھی ہے کہ تم اس کو پہچان جاؤ کہ وہ ذات کیسی ہے۔ اللہ جس نے ہم کو تم کو سارے جہان کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، مگر کیسے ہوگا یہ سب؟ یہ سب دل سے ہوگا۔ یہ سب دل جب اللہ سے لگے گا تب ہوگا۔ انسان اپنے مزاج سے حق تعالی جل شانہ کے مزاج کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو کسی سے پیار آ جائے، آپ کو کسی چیز سے پیار ہو جائے تو آپ اس کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، کسی کا، نہ میرا نہ آپ کا۔ اللہ کو کسی سے پیار ہوتا ہے، سیدھا اسے اپنے عرش پر بٹھاتا ہے۔ وہی بات ہے، رب کو کسی کی ذات پر رحم فرمانے میں کتنی دیر لگتی ہے، یا اس کو اپنے رحم سے اپنے قریب کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے اللہ کو؟ سیکنڈ بھی نہیں۔ مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حال کو درست کریں۔ جیسے غم میں اس کو یاد کرتے ہیں، ویسے اس کو خوشی میں یاد کرنا شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ توبہ کرتے ہو تم، جتنا یہاں ہم روتے نہیں ہوں گے توبہ کرتے ہوئے، اس سے کروڑوں درجے کہیں زیادہ حق تعالی مسکراتا ہے اپنے بندوں کو دیکھ کر۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کام پہ لگائے رکھا ہے، مگر انتظار کا کام ایسا ہے جو اللہ نے خود اپنی ذات میں رکھا ہے کہ میرے بندوں کا انتظار کرتا ہوں میں۔ سوچو کیا چاہتا ہے وہ تم سے۔ مگر سمجھنے کی بات ہے، یہاں صرف یہی بات نہیں ہے کہ تم 10 کروڑ نیکیاں لے کے خدا کے چلے جاؤ۔ تم جب روز محشر مر کر حق تعالی جل شانہ کے سامنے حاضر ہوگے اور وہ تمہاری جتنی نیکیاں تم نے کمائی ہوں گی اس کے بدل میں جب وہ تمہیں عطا فرمائے گا تو وہ تو نیکیاں ہوں گی، اور جب وہ تمہیں اپنے رحم سے کوئی چیز عطا فرمائے گا تم خود حیران رہو گے کہ ایک میری نیکیاں یہ تھی، لیکن جو کچھ مجھے آج میرے رب نے عطا فرمایا وہ تو میری نیکیوں سے بھی کہیں درجے بڑھ کر ہے۔ اتنا تو میں رب کے پاس لے کر بھی نہیں آیا تھا جتنا آج مجھے آخرت والے دن اللہ عطا فرما رہا ہے۔ رب کسی کی ایسی نیکی ہوگی کہ اس پہ دیدار الہی اسے نصیب ہو؟ نہیں بھائی، یہ سب بدل ملے گا، ہر اچھے کام کا تمہیں بدل ملے گا، ہر برائی کا کے بعد اگر برائی ہو گئی وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، مگر اگر تم نے توبہ کی تمہیں کبھی خدا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا۔ رب بڑا حسین ہے۔ مگر یہ چکر جو آج ہم چلائے بیٹھے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے، یا ہم نے، اصل میں بات یہ ہے میرے عزیزوں، کوئی چیز ہو اور میں اس کو سمجھ نہ سکوں تو وہ میری غلطی ہے۔
لکھنے والے کی نہیں یا اللہ کی نہیں، نعوذ باللہ. وہ تو چاہتا ہی ہے تم اسے پہچان جاؤ، اس کے خاطر کام کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کوئی کام کرو، پھر دیکھو کیسا رونق زندگی میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ نصیب ہوتی ہے. ہر طرف دین بھی تمہارا نکھار رہا ہے رب، گھر بھی سنوار رہا ہے، ہر وہ چیز سنوار رہا ہے جو تم چاہتے ہو، جو تم اس سے خیال کرتے ہو تم کو عطا فرما دیتا ہے. یہ کمال کسی کے مانگنے کا نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ تو اللہ ہے جس نے کہہ دیا کہ میرے بندے تم مانگو تو صحیح. تمہارے مانگنے پر، تمہارے ہمارے رونے پر، ہمارے سجدے سجود رکوع پر ایک ہی چیز ظاہر ہو رہی ہے، رحمان کا رحم. وہ کسی پر رحم نہ کرے تو سجدہ کیا کر لے گا؟ وہ کسی پر رحم نہ کرے تو تم کون سا کیا پڑھ لو گے؟ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو اللہ کے لیے؟ اس کا فیصلہ اللہ کا، تم بدلو گے نہیں. وہی ہے جو اپنے فیصلے بدلتا ہے چاہے تو، لیکن کیوں؟ پیار محبت میں، رحم میں، کرم میں، فضل میں. جو تم نے خواہش کی اپنے رب سے کوئی، ہمیشہ یہ جو بدگمانی ہے اور جو کم یقینی ہے یہ سوچ سے پیدا ہوتی ہے. اگر سوچ تو تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میری سوچ کو حسین کر دے اور مجھے اچھا سوچنے کی توفیق دے دے، تو پھر تم دیکھو تمہیں انعامات خدا کے برستے ہوئے نظر بھی آئیں گے، اس کا رحم بھی نظر آئے گا. اور یہی چاہتا ہے اللہ. جب بھی جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے اس نے کہ لوگوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو کہہ دیا ہے بندوں اگر گنہگار ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم ہیں بڑے غفور الرحیم، معاف فرمانے والے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ہمارے اندر خدا سے بدگمانی نہ پیدا ہو، اللہ سے دوری پیدا نہ ہو. وہ تمہیں روکتا ہے، یہ نہیں کہ تمہیں اپنے، وہ چاہے اللہ کی قسم کوئی اس کے سجدے میں اس کے پیروں میں سر رکھے اور روز قیامت ہی سر اٹھائے، یہ بھی کر سکتا. قادر مطلق رب ہے، مگر اپنے پیار میں ایک قرآن اور ایک حدیث کے ذریعے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ اپنے بندوں کی حس کے ذریعے، ان کے علم کے ذریعے انہیں روکتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، سمجھاتا ہے. باقی اختیار دے رکھا ہے. اگر میں اللہ کے پاس ہنس کے چلا جاؤں یا رو کے چلا جاؤں، کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کا فائدہ نقصان دونوں میں. مگر ایک چیز ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ بے شک تمام کیفیات سے پاک ہے وہ رب، مگر غور کی بات ہے خوشی بھی ایک کیفیت ہے اور وہ اس کو ہوتی ہے. اللہ کو غم نہیں ہوتا رب کو کوئی کچھ کرتا پھر، پر ایک ادا اس نے اپنے اندر بھی رکھی. ظاہر کرنے کس کے لیے رکھی؟ یہ سب کچھ کیوں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں دین اسلام بنا دیا؟ کیوں قرآن حدیث اللہ نے پیدا فرما دی؟ کیوں یہ پہاڑ کھڑے کر دیے؟ کیا آسمان سجا دیا؟ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی شان دکھا رہا ہے، اپنی قدرت دکھا رہا ہے. رب وہ ذات ہے جس سے سجنے سبرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اپنے حسن، اپنے نور سے، اپنی ذات سے کائنات کو سجایا، تخلیق فرمایا حسین، اور اس میں جو بندے رہتے ہیں انہیں بہترین اور حسین نشو و نما پہ اس نے پیدا فرمایا، اپنی شکل پہ، اپنی وجہ پہ. اور پھر ان سے کہا ہے کہ دیکھو یہ غور کرو کیسا تمہارے رب نے بتایا ہے، بنا دیا. قرآن بنایا، اس کو کہا پڑھنے والا بھی اللہ کا بندہ، اور یہ قرآن کو پھر اس نے کہا کہ قرآن پڑھو اور اس پہ غور فکر کرو، اس میں ہماری پیار کی رحمتوں کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. اور ہے، روزے ہم رکھیں گے، بھوکے خدا کی خاطر رہ رہے ہو، کس کا فائدہ ہو رہا؟ اے بندے تیری ذات کا فائدہ ہو رب. مگر ہم فائدے نفع کے چکر میں آ گئے، ہم گناہ ثواب ہی کے چکر میں آ گئے. ہم نے صرف اللہ کا معاملہ یہیں تک ٹھہر گیا، اب مر گیا، اب جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اب حساب کتاب ہوگا، سب کچھ ہوگا. بھائی سب کچھ ہوگا، جو کچھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہوگا. پر کیا تمہارے مگر حسین بات یہ کہی ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس سے ویسے ہی ملوں گا. جو بندہ مجھ سے جیسا گمان لے کر ملے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے. اللہ وہ ذات ہے جسے کسی سے بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے انبیاء سے، نہ اپنے اولیاء سے، نہ کسی پیر فقیر سے، کسی سے بھی نہیں. جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے رب. مگر دیکھو
وہ یہ بھی ہم سے کہہ سکتا تھا فلاں جگہ آ جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے ہم کلام ہونے کے لیے کہاں انہیں بلاتا تھا؟ کوہ طور پر. کہ فلاں ایک پوائنٹ ان کے لیے بنائے رکھا رب نے کہ وہاں آؤ اور ہم سے بات کرو جیسے بھی ہونی تھی. حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم. اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کے خاطر کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ ان کے یہ جہاں رخ کر کے یہ سوچیں گے ان کا رب یہاں ہے تو یہاں ان سے کہیے گا ہم وہی ہیں ان کے لیے. یہ کس کے لیے؟ یہ اتنی، میں تو کہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے اندر جتنا کچھ دیکھ کے پسند کیا ہے، جو ابھی بھی بہت پسند کر رہا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ خود اللہ ہی پسند ہے. اللہ کو سب سے زیادہ خود اپنا آپ پسند ہے، وہی اپنا آپ دکھا رہا ہے. کبھی اس نے اپنا حسن کا ایک نقطہ آدم علیہ السلام میں بھیج دیا، کبھی کسی نبی کے ذریعے ظاہر کیا، کبھی حسن یوسف علیہ السلام کی طرح دکھا دیا. لیکن سب سے حسین کون تمام انبیاء علیہ السلام میں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے وہ جس حد تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے کوئی اور نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے یہ بات اسی انداز میں. وہی بات جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اپنا آپ پسند کرتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. وہ تمہیں بڑے بڑے جو ہوں گے، جو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے آخرت میں، ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک کوئی اچھا کام نہیں ہوگا، ایک کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں. نامہ اعمال کی بھی ہم کیا بات کریں؟ جب اللہ اور اس کا بندے کا معاملہ ہے تو نامہ اعمال کی کیا بات کریں؟ لیکن رب انہیں بخش دے گا، رب انہیں ایسے معاف فرمائے گا. ان کے باپ دادا میں کوئی نیکی ہوگی، فرشتوں سے کہے گا ڈھونڈو ان میں ہے، انہوں نے کہا عالم ہے. اللہ کہے گا ایک نیکی ہے، اس ایک نیکی پہ میں اس کے باپ کو بھی بخشتا ہوں، اس کے دادا کو، اور اس کو بھی معاف فرما دیتا ہوں. کون کر رہا ہے؟ اب وہ ایک نیکی کی حرمت نہیں ہوئی ہے میرے عزیزوں، یہ رب کا ظاہر کرنا ہوا، یہ حق تعالی جل شانہ کی اپنی قدرت کو بیان کرنا ہوا، یہ اپنا رحم بیان کرنا ہوا کہ ہم چاہیں تو ایک ادا پہ ہی پورے جہان کو معاف فرما دیں، اور کر بھی رہا ہے معاف ہم سب کو. کیا آخرت والے دن کیا آج بھی بہت بخش رہا ہے. وہ تمہیں جب موت دے گا وہ اسی وقت تمہیں موت دے گا. یہ یاد رکھو وہ تمہارا رب حسین ہے کہ جب تم مکمل طور پر تمہاری خطائیں گناہ معاف ہو چکی ہوں گی تب. تم کیا سمجھتے ہو؟ پاک آئے تھے، پاک صاف ہی بلائے گا. امانت ہے بندہ اپنے رب کی. مگر حق تعالی جل شانہ کو پہچاننا چاہیے بندے کو، اس کی ذات کو دیکھنا چاہیے، اس کو محسوس کرنا چاہیے. لوگوں کو جستجو یہ پیدا ہونی چاہیے اپنے اندر کہ جس رب کی بات میں کر رہا ہوں، یا جس رب کا قرآن یا جس کا ہم کلام میں سنتا ہوں، یا جس کی بھی باتیں یہ دین اسلام میں اتنے اللہ کے بارے میں یہ تعریفیں ہوتی ہیں، میں اس رب کو کیسے دیکھوں؟ یہ پیدا ہونی چاہیے جستجو بندوں کے دل میں، نہ کہ صرف یہ میری آخرت سنور جائے. خدا سے کوئی اس کے دیدار کی طلب کرے اور پھر اللہ اس کے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ روز قیامت دے بھی دے، انعام عطا فرما دے، تو کیا وہ نظریں جس نظر نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا وہ نظر جہنم دیکھے گی؟ نہیں بھائی، نہ جہنم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارکہ ہیں، امتیوں کے ساتھ پیار ہے. مگر ہمارا کام بندوں کا یہ ہے ہم اس رب کو پہچانیں. ہم اس رب کو اتنا ہی پہچان لیں جتنا ہماری بساط ہے. اسی میں اچھی بات ہے، اسی میں کمال کی بات ہے. یہ مسجدیں آج دیکھو تم ویران ہیں، چند لوگ ہیں، بہت سے بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہتا میں سارے نہیں جاتے، کچھ بہت سارے کیسے بزرگ حضرات آگے موجود ہیں، وہ ہیں جو کب اللہ کے پاس کب چلے جائیں کچھ نہیں پتا، وہ آگے ہیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ آج لوگ اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے.
لوگ جنت کے لیے کرتے ہیں، آج لوگ اپنی نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی شان کی قسم تم سب گواہ ہو، اور تم بھی اپنے رب سے تنہائی میں کہنا، کوئی کچھ غلط بات نہیں ہے، تم کہنا اپنے رب سے کہ اللہ روز محشر چاہے نیکی ایک ہو یا 1 ارب نیکیاں ہو میرے پاس، عطا تو مجھے اپنے ہی رحم سے کرنا جو بھی کرنا۔ تمہارے رحم، رب کے رحم کے آگے ہماری نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری نیکیوں کو گن سکتا ہے انسان، بندہ بھی گن سکتا ہے، ملائکہ بھی گن سکتے ہیں، پر رب کے رحم کو تو کوئی گن نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ ہر چیز کا حساب ہے، خدا کی رحمت کا حساب کہاں ہے جو ہم پر برس رہی؟ یہاں بھی تمہیں اس رب کی ہی ضرورت ہے، مر جاؤ گے تب بھی اسی کی ضرورت پڑے گی، اور جب اٹھائے جاؤ گے تب بھی اسی کے رحم کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں تو ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی کبھی تو جنت کے چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی خاطر بھی تو کچھ کر کے دیکھ، کبھی اپنی یہ جو نیت دے رکھی اختیار حق تعالی جل شانہ نے آپ کو مجھ کو خامخواہ نہیں کچھ ہے اس دنیا میں، یہ ہے ہی یوں کہ اس کو اللہ کو پہچان لیا جائے، اللہ سے دل لگا لیا جائے، پیار کیا جائے۔ اللہ سے پیار کرنے کے کروڑوں طریقے ہیں۔ کسی کو اللہ سے پیار ہے وہ اس کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اللہ سے پیار ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی پیار کرے، کسی کو اللہ سے پیار ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ حیادار ہے تو میں بھی حیاداری کروں گا۔ ہر بندے میں دیکھو جو اللہ میں وہ ہے نا اس کی صفتیں، ویسا ہی نور، اس کی ہی صفتوں کا نور تم سب میں بھی موجود ہے، ہر بندے میں، مجھ میں بھی ہے، تم میں بھی، سب میں ہے۔ ایک بندہ حیا کرتا ہے کسی دوسرے سے، ایسے ہی اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ پہلے بندہ حیا نہیں کر رہا، پہلے اللہ حیا کر رہا ہے۔ یہ حیا کیا چیز ہے یہ سکھانے والا ہمیں کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے اگر دیکھا تمہارے اندر حیا ہے تو جان لو، مان لو کہ اللہ نے ہو سکتا ہے تمہیں ایک اپنی حیا کا، اپنی ایک حیا کی صفت کا ایک نقطہ تمہیں دیا ہو۔ اس کو ہی کہتے ہیں نور ولی کا نور، جو اللہ نے ہر بندے میں چھپائے رکھا ہے۔ سینکڑوں نام ہیں، پر سچ بات یہ ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں اپنی شان سے، اپنی ذات سے انمول نور دے رکھے ہیں، ہم اس سے اسی کے پاس تب ہی کیوں جا رہے تھے جب تکلیف ہو گئی؟ یہ تو تکلیف کے وقت چلے جانا تو ہماری نظر میں ہمارا مطلب ہوا رب سے، اور خوشی خوشی چلے جانا یہ ہوا، یہ خدا کا شکرانہ ادا کرنا ہوا۔ یہ پسند ہے اللہ کو، میرا بندہ دیکھو آتا ہے میرے پاس خوشی خوشی۔ یہ جو عزازیل ہے یہ اللہ سے پوچھتا تھا، اللہ یہ تو نے اتنا دے رکھا ہے، اس وجہ سے تیری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں بندے۔ اللہ خود کہہ رہے نہیں، عزازیل ہم سے محبت کرتے ہیں فلاں بندے ہمارے، اسی لیے اس نے کہا، اللہ نے، عزازیل نے کہا کہ اللہ کا تو کہے اجازت دے تو آزماؤں۔ اللہ نے کہا ہاں جا آزما۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ آیا، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ جو تم درجات بلندی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے درجات بلند ہو، اس سے اعلیٰ درجہ کیا چاہیے تمہیں کہ اللہ تمہیں ہنس کے دیکھ لے، تم پیر بن جاؤ، تمہاری روحانیت ابھر کے وہ ہو، کمال کی ہو جائے، سرپار ہو جائے، تمہارے ارد گرد 1.5-2 لاکھ تو ہمارے مرید بننے پھرتے رہے، کوئی کمال کی بات نہیں، کچھ بھی کمال کی بات نہیں، سچ بتا رہا ہوں، کوئی نہیں۔ کمال بات یہ ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندے سے خوش ہو جائیں، یہ سب سے اعلیٰ بات ہے، یہ سب سے حسین بات ہے۔ جس کے پاس یہ بات آ جائے سارے جہان میں اس کی تعریف اللہ کرواتا ہے۔ تم کچھ جو اولیاء اللہ کے بارے میں تم اور ہم سنتے آئے ہیں، کیا انہوں نے کچھ جنت کے لیے کچھ کیا؟ کیا جتنے بھی تم بڑے بڑے نہیں، انہوں نے اپنے رب کے خاطر کیا، اس لیے کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ انہیں کوئی کچھ کہہ دیتا، کوئی الٹا سیدھا جادوگر، کسی ایک بزرگ کو کسی نے کہہ دیا جادوگر ہے، لڑنے کچھ الٹا سیدھا کہنے کے بجائے، لڑنے کے بجائے وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی مجھ سے ادا ہو گئی۔ مطلب اتنا خوش ہے اپنے رب کے ساتھ
یہی تم میں بھی بات ہے، کر بھی سکتا ہے ہر بندہ، خوشی خوشی سجدہ کیا، خوشی خوشی وہ کیا، حج عمرے پہ جا رہے ہیں تو دیکھو کتنی خوشی ہو رہی، پر مسجد جا رہے تو بالکل ویسے، ارے خوشی کہاں گئی؟ کیا پھول کھلتے ہوں گے جو انسان میں خوشی رکھی ہے اللہ نے؟ کیا یہ سورج چاند کی روشنی کرنیں ہوں گی جو کرنیں خدا نے رکھی اس بندے میں؟ کیا کائنات کا حجم ہوگا؟ ایک پلڑے میں کائنات رکھ دو، دوسرے پلڑے میں انسان کو رکھو، انسان وزندار ہے کائنات سے زیادہ، اس میں عرش وغیرہ سب لے لو۔ بندے اللہ کے بعد اگر کوئی درجے کی اہمیت رکھتا ہے تو وہ بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، مگر خوشی خوشی جانے میں ہے مزہ اللہ کے ہاں، تکلیف میں بھی بندہ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خوشی خوشی جانے والے کہیں آج تو جب غم ہوگا بیٹھے رہیں، نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ غور یہ کریں کہ جب ہمیں تکلیف پریشانی ہوتی ہے تب ہی ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور پھر اس رب کا اس بات پہ بھی رحم دیکھیے کہ وہ اس حال میں بھی ہماری بات کو قبول فرما لیتا ہے، ہم پہ رعایت فرما دیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہم جو مانگنے جاتے ہیں اپنے مطلب پہ وہ بھی پورا فرما دیتا ہے۔ تو پھر ایسے رب کے پاس ہم خوشی خوشی کیوں نہ جائیں؟ تم اس کی راہ میں 1 روپیہ خیرات کرو اور کہو میں تم سے تجارت کرتا ہوں، اے رب، وہ تمہیں ڈبل ٹرپل عطا فرمائے گا، کیونکہ خدا کے ساتھ کیا ہوا بزنس کبھی بھی لاس میں نہیں جاتا، وہ رب ہے، وہ تم لوگوں کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جس چیز کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی تمہارے ہمارے خاطر تیار رکھی بھی اس کی بارگاہ میں سب ملے گی۔ یہ نہیں کہ خالی چھوڑ جائے گا رب ہمیں، نہیں، تو تنہا چھوڑتا ہی نہیں اپنے بندوں کو، ایک تو اس کے بندے اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور پھر اللہ کی بھی محبت ہم سے بے انتہا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہم سے بے انتہا ہے، مگر انداز ہے اس کو منانے کے۔ تم ایک جانور سے محبت کا تقاضا پال لو، یوں کہ بھائی وہ خدا کی مخلوق ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے لگ جاؤ، تمہیں خوش ہنس کے دیکھے گا اللہ۔ تم اللہ کے لیے کرو جو کرنا ہے تمہیں۔ ساری رات کتنے انسان جاگتے ہوں گے اللہ ہی کے علم میں ہے، مگر سوچنے کی بات ہے، ہمارے خاطر عرش چھوڑ کر اتر آیا پہلی آسمان پہ، دنیا بھی کیوں؟ بندوں کے لیے، اور وہی چیز عطا فرما رہا ہے جس کو سارے جہان میں ہم مانگ رہے ہیں، بخشش، رحم، یہ بخشش، یہ رحم، جنت میں چلے جانا، یہ سب کچھ بہت اعلیٰ ترین بات ہے، انتہا سے زیادہ، مگر ان سب کچھ کے اوپر بات ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہو جانا۔ تمہارے خاطر یہ دیکھو کیسی ادا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، سڑک پہ جا رہے ہو، کوئی پتھر ہے، تم نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا، جنتی، یہی جنت تمہیں مل گئی۔ ایسے تھوڑی رب اور ذات، ایسے تھوڑی تمہارے عمل تم سمجھتے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گناہوں ہی کی بات ہوگی آخرت والے دن، ہمیں تو کوئی موقع نہیں دے گا رب۔ یہ جو موقع ہمیں دے گا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا زبان بولے گی، ہم نہیں بولیں گے، کیوں؟ آپ کی ہماری اتنی جرت نہیں ہے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے حجاب میں ہم کچھ بول سکیں، نہیں، یہ بھی ہم بھی جانتے ہیں اور رب بھی جانتے، وہاں تو وہ ہمارے اعضاؤں کو کہے گا کہو، کیونکہ آج ہمارا بندے کے دل کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ کہہ سکے۔ یہ بھی بولیں گے، یہ زبان بولے گی اللہ اس نے مجھ سے فلاں جگہ اتنی گالیاں دلوائی، اس کو بددعا دلوائی، یہ سب دلوائی، یہ اللہ کو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے الٹے سیدھے یہ نہیں بہت پسند آ رہے، نہیں، اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے ذرہ برابر بھی، پر رحمان کا رحم ایسا ہے کہ جہاں یہ زبان بولے گی اللہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے تیرے نام بھی پکارا تھا، اللہ کہا اس کو معاف کرو۔ خدا کا نام سب سے زیادہ عظیم ہے، اس کی بات سب سے بلند ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں اپنا انداز دکھائے بخشنے کا۔ ایک شخص نے کہا، ایک شخص کو اللہ کے سامنے ہو گیا، اللہ نے اس سے کہا بھئی کتنی نیکی ہے تیرے پاس، جو بھی حساب کتاب، اس نے کہا اللہ بہت ہے، ایک کی کمی ہے، اللہ نے کہا ڈھونڈ کے آ۔ ایک شخص اسے ملا، اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں، ایک ہی نیکی تھی، اس نے بولا یہ آج میرا کیا ہونا، یہ بھی تو رکھ لے بھائی، وہ تو گیا ہی گیا جنت میں، اس سے تو بخشش ہو ہی گئی۔ جب دوسرے کی باری آئی تو اللہ نے کہا اے بندے
ایک نے کی تھی وہ بھی دے دی. اس نے کہا ہاں رب کیا کرتا. اللہ نے فرمایا آج سے زیادہ، اس دن سے زیادہ ہم سے زیادہ رحمان کوئی نہیں، جہاں ہم نے تجھے ایسے ہی معاف فرما دی. وہ رب ہے. وہ تو میں کہتا ہوں اللہ آپ نے کہا اس دن سے زیادہ، آج بھی آپ سے زیادہ رحمان کوئی نہیں ہے، آج بھی آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ تم سوتے ہو جس طرح تمہاری اولاد نادان، چھوٹے پیدا شدہ بچے جب رات کو سو جاتے تھے اور ماں اور باپ اس کو محبت کی نظر سے جیسے دیکھتے تھے، اس سے کروڑوں درجے کہیں بڑھ کر خدا تمہیں سوتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے آرام کر رہے ہیں. کیا سمجھا ہے اللہ کو؟ وہ اللہ ہے، اس کے دین، اس کا اسلام، اس کا مذہب، اس کے نبی، اس کے پیغمبر، اس کے رسول سب اس بے حد تک بے حد حسین ہیں. تو وہ خود کتنا حسین ہوگا. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، یہ کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ رحمان کی جانب پکارنے کی، اس کے بندوں کو، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ کام برا ہے، اچھا یہ ہے یہاں تھامو، یہ راستہ جو تم نے اختیار کر رکھا یہ ٹھیک نہیں ہے، راستہ وہ ٹھیک ہے جو رب نے تعمیر فرمایا ہے تمہارے خاطر. مگر کیوں؟ یہ انبیاء علیہ السلام نے خدا کے بارے میں وہ سب کچھ بیان کیا جو آج آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت کچھ ایسا ہمارے علم سے ہی باہر ہے. مگر غور کی بات ہے، کس نے بھیجا انبیاء علیہ السلام کو؟ اللہ نے. کیوں بھیجا؟ اپنی پہچان کے لیے، اپنی جانب پکارنے کے لیے. اللہ وہ ذات ہے کہ سارا جہان بھی اس سے منہ پھیر لے اور اس وہ موڈ میں ہو کہ میں معاف کر دوں تو رب کی قسم وہ معاف فرما دے گا. اور اگر اللہ وہی ذات ہے جس کی قدرت ایسی ہے کہ اگر دل چاہ رہا ہو، رب کا موڈ ہو اور سارا جہان عبادت گزاروں کا آج ہم کچھ نہیں کرنے گے تمہارے خاطر، تو کوئی نہیں بچانے والا اللہ سے. لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا. ایسا گمان پہ اپنے بندوں کے ایسے نہیں کبھی وہ رد کرے گا، رسوا کرے گا، تو نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں. لیکن اللہ کی بات کا سب سے حسین انداز ہے یہ، تم اس کو خوش کر بیٹھو. اور کیا اللہ کو خوش کرنے کی کوئی یہ نہیں تمہیں پوری رات سجدے میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں بھائی. کوئی چلا کشی کرنے والے تھوڑی ہو یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں. اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے اگر تم اپنے گھر والوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ کے خاطر، تو اللہ کی ربوبیت کی قسم وہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہا ہے. تم اس کی مخلوق کو ہنس کے دیکھو اور وہ تمہیں گھور کے دیکھے، یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ نہیں، وہ تو تمہیں دیکھے گا پیار سے. وہ تو دیکھ بھی رہا ہے، ابھی بھی بہت حسین انداز میں ہم سب کو دیکھ رہا ہے. جتنی تمہارے دل کی دھڑکن ہے اس سے کہیں زیادہ وہ تمہیں عطا فرما رہا ہے. ابھی بھی رحم تم پر، تمہیں خبر نہیں، ہمیں خبر نہیں، مگر کر رہا ہے. یہ جو ہماری آواز ہے تمہاری تک پہنچ رہی ہے، یہ میرے دم پر نہیں، یہ رب تک پہلے پہنچی، پھر رب نے تم تک پہنچائی. تم کچھ کہو، تمہاری آواز بعد میں مجھ تک پہنچتی ہے، پہلے رب تک پہنچتی ہے، پھر وہ ہم تک پہنچاتا ہے. یہ کوئی ہوا کا ذریعہ نہیں ہے، تم ایک ظاہری باتیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کرنے والی ذات تو بس رب کی ہے. چاہے پانی کی ایک بوند سرکتی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں. مگر حق تعالی جل شانہ کو مناؤ. یہ کوئی انسان نہیں جانتا ہم میں سے کون کس وقت تک اللہ کے پاس چلا جائے گا. کوئی 20 سال 30 سال کب کون چلا گیا اللہ ہی کو معلوم. پر کمال بات یہ ہوگی، خوشی ہوگی کہ جب تم مر کے اپنے رب کی جانب جاؤ گے. یہ جو زندگی ہے اس سے کروڑ درجے حسین ہے موت. شب برات والے دن لوگ کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان چلے گئے، مردوں کے فاتحہ پڑھنے لگے، یہ کرنے لگے، پھول پھینک رہے، خامخائی کی اور حرکتیں کر رہے، کچھ فائدہ ہی نہیں، کچھ کوئی فائدہ نہیں. وہ خود آپ کو پکارتے ہیں. آپ کے جو گھر کے افراد انتقال فرما چکے ہوتے ہیں وہ گھر آتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں وہ؟ کہہ لو اے ہمارے خاندان والوں، یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا، وہاں آ جاؤ جہاں اللہ نے ہمیں رکھا. اللہ نے ہمیں بہت حسین حال میں رکھا ہے. میں تو یہی سوچتا ہوں پکارنے کے انداز دیکھو حق تعالی جل شانہ کے، کہیں اپنے آپ کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے پکارا تمہیں،
کہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پکارا، کہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پکارا، کہیں جبرائیل سے تعریف کر کے تمہیں یہ بتایا کہ ہم ہمارے قریب چلے آؤ، کہیں عبادات کے ذریعے تمہیں بتا دیا، کہیں قرآن حدیث کے ذریعے بتا دیا، اس سے بھی ہم نہ ماننے لگے، تو پھر جو مر گئے ہمارے عزیز ان کے ذریعے بھی ہمیں پکرواتا ہے۔ کیوں؟ تم رب سے ہی پوچھو، تم خدا سے بولو اللہ بہت جان گئے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب مان گئے، پر یہ بتا کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ ہر بچے کے دل میں جواب ہوگا، یہ تو وہی کرے گا جو بے انتہا سے حد سے زیادہ بڑھ کر ہمیں چاہتا ہوگا۔ خدا سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں چاہتا، خدا کی ذات سے زیادہ ہم سے تم سے محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کرتے۔ کہا ایک محبت صحابہ کی ہم سے ہوگی، ایک محبت انبیاء کی ہم سے ہے، ایک محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ہے، ایک محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے، وہ خود اللہ کی محبت ہے ہم سے۔ مگر ہم تم نہیں سمجھ پا رہے۔ تم دیکھ لو کیسے کیسے انداز ہیں اس کے پکارنے کے، تمہیں کتنی اذان کے معنی ایک لفظ میں ہے اللہ کا پکارنا، وہ نماز ہی کی جانب نہیں، وہ تو اذان کے معنی ہیں، مگر حقیقی معنی کیا ہیں؟ آ میرے بندے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ، آ کوئی دنیا کا غم تکلیف تجھ کو ہے تو ہم سے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، ہم اس کو سوار دیں، تیری زندگی بھی آخرت بھی، ہر وہ چیز دیں جو تو مانگنے آئے گا وہ بھی دیں گے جو تو تیرے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ مگر سوچو کس لیے بھائی، کیوں؟ اللہ ہی سے پوچھو اللہ کیا ہو گیا، اللہ اتنی زیادہ کیسے دے رہے ہو آپ؟ پیار بندے، پیار تجھ سے، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس لیے ہم اتنی پیار کرتے ہیں، اور ہمارا بندہ بھی ہے۔ ایک باپ کے پاس مال نہ دینے کے لیے تو وہ اپنی اولاد کو منع کرنے کے بعد خود تکلیف میں ہو جاتا ہے، خود وہ اس کے دل پہ ہوتا ہے کہ میں نہ دے سکا، پیسے تھے نہیں یا کوئی بھی نہیں تھا۔ پر اگر ہو تو تم نے دیکھا ہے باپ کو کیا کرتا ہے، باپ اپنی اولاد کے ساتھ اس کو وہ ضرورت اس کی پوری کر کے، اگر کسی اولاد نے اپنے باپ سے کوئی چیز مانگی اور باپ کے پاس دینے کے لیے ہے تو وہ چیز بھی دے گا اور سر پہ اس کے شفقت سے ہاتھ بھی پھیرے گا، یہ باپ کر رہا ہے۔ اور ماں باپ کی محبت کو ہمارا سب جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ بے حد محبت ہے ماں باپ کی۔ تو جب ماں باپ کی یہ محبت ہے تو ماں باپ کا جو رب ہے، جو ہمارا رب ہے، اس کی محبت ہم سے کیا ہوگی؟ جیسے باپ اپنی اولاد کو کچھ دے دیتا ہے چیز، اس کی خواہش پوری کر کے اس کے سر پہ پیار بھی کرتا ہے، رات کو اس کی تنہائی میں اس کے حق میں دعا بھی درخواست بھی کرتا ہے، تو ایک بندہ اپنی بساط سے سب کچھ کر رہا ہے اپنی اولاد سے، کیونکہ ایک اولاد، ماں باپ ہی ہے جو اولاد سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایک رشتہ داری کی، تو یہ ایسے ہی رب بھی کرتا ہے۔ تم اس سے مانگ کے جب مانگنے آتے ہو تب بھی تمہاری تعریف ہو رہی، فرشتے کھڑے دروازے پہ مسجدوں کے کہ آیا میرے بندہ، مجھ سے اللہ کے بندے آ رہے ہیں، ان کا نام ان کا پتہ تحریر کر لو، یہ ڈیوٹی ان کی لگائی بھی، پھر لوٹ کے جا رہے ہو تو ڈیوٹی لگائی بھی، مانگ رہے ہو تو فرشتے آمین کہہ رہے تمہاری دعاؤں پہ، خدا کے ساتھ خدا الگ تعریف کر رہا، کیا کیا واہ واہ ہو رہی تمہاری۔ مگر سمجھ یوں نہیں آئی کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت کے ہی ہو گئے، ہمیں اللہ کی خبر نہیں ہے بھائی۔ تم کچھ کرو یا نہ کرو، تمہارے کرنے کرانے یا نہ کرنے پہ دیکھو، میں تو سچ بولتا ہوں، باقی جو دل کی بات ہے وہ بتا۔ خدا کا یہ فرمان ہے، یہ گفتگو اس کی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب اس کا وعدہ تمہاری عبادتوں سے عظیم نہیں ہے کیا؟ ہے۔ ہماری تمہاری عبادتیں سب بہت محترم ہیں جو تم اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر کی، دین اسلام کی کام کی جو بھی، پر خدا کا فرمان کیا ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہوگا، وہ ہم میں سے کون پہچان سکتا ہے، ہم میں سے کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پر سچ بات یہ ہے کہ رب کی رضا، سچ بات یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارک، اسی میں ہے سب کچھ۔
ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کوئی دعا کرے، کوئی اپنے درجات کی بلندی کرے، کسی کو روحانیت کا کوئی شوق ہے، کسی کو ایمان کا کوئی شوق ہے، سب کچھ ہے، سب اچھے شوق ہے، منع کوئی نہیں ہے، منع نہیں ہے کہ تم نہ مانگو، پر سچ بات یہ ہے کہ وہ انسان حق تعالی جل شانہ کو بہت پسند ہے کہ جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ کتنا حسین ہے کہ آپ نے تو ان کافروں سے بھی، خود حیرانگی کی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان غیر مسلموں نے نعوذ باللہ، جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ معاذ اللہ بے حرمتی کیا، آپ کے ساتھ نعوذ باللہ ظلم کیا، ان غیر مسلموں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب جبرائیل نے آ کے کہا، خدمت مبارکہ میں عرض کیا کہ اللہ کہتا ہے، میں ایک طرف کہہ رہا ہوں رب کو کچھ کہنے کی، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پر یہ دکھایا اللہ نے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارکہ، ان کا احترام مبارکہ خدا نے خود ظاہر فرما دیا اپنی ذات سے کہ جبرائیل جاؤ اور پوچھو، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ انہیں تباہ کیا جائے تو ہم کر دیں گے تباہ۔ رب اور کچھ پوچھے وہ بھی کسی سے بھی، لیکن یہاں تو معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی آپ سے، ہم اپنے امتیوں سے، کہ غیر مسلم بھی انہی کی امت میں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ملائکہ کا ہر ملائکہ، ہر چونٹی، ہر چرند پرند، سب کچھ ہے ہی امت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا۔ لیکن آپ نے کیا بات بیان فرمائی کہ نہیں ہے جبرائیل، کیا معلوم ان میں سے آگے جا کر کوئی مجھ پر ایمان لے آئے۔ محبت ہے اللہ کو بھی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے۔ کتنے کئی واقعات مبارکہ ایسے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہیں۔ آپ روزے سے ہوتے تھے، فقیر نے آواز دی، آپ نے پانی سے روزہ کھولا، کھجوریں جو تھی وہ اس کو بانٹ دی۔ وہ کیا کھجوریں ہوں گی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی کو نصیب ہوئی ہوں؟ کیا ہی ان کی مٹھاس ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ وہ کھجوریں بھی خود خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر چیز بولتی ہے رب کی بارگاہ میں میرے عزیز، پتھر بھی خدا کی یاد میں اس کے ذکر میں ہے، وہ تو پھر کھجوریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ میں تھیں۔ مگر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کیا وہ آدمی جس نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، اس کے بارے میں کوئی ہم میں سے جانتا ہے کہ کیا وہ ایمان والا تھا یا غیر مسلم تھا؟ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں سے بھی نرمی فرمائی ہے، اور وہی تمہیں ہم میں بھی کرنی ہے۔ یہ جو اولیاء جن کے بارے میں آپ باتیں سن کر آج دنیا اتنی تعریفیں اور وہ سب کچھ کرتی ہے، کیا تھا ان میں؟ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے سامنے والا کافر ہے، ہندو ہے، یا یہ کوئی یا ہری پگڑی ہے، دیوبندی ہے، یا یہ سب چکر، کچھ نہیں، اللہ کا بندہ ہے بس، اس سے بڑی کوئی سچائی ہے کسی کے پاس؟ وہ دیکھتے تھے اللہ کا بندہ ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے، اس کے ساتھ ایسی رعایت فرمائی، ایسی وہی انداز مبارکہ، وہی سنت مبارکہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ آپ کا تو عمل مبارکہ ہی، حسن مبارکہ ہی ایسا لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو نہ بھی ماننے والا ہوتا تھا وہ بھی آپ پر ایمان لے آتا تھا۔ تو جو اولیاؤں نے کیا کیا ہے، صرف اپنی ہی عبادات میں نہیں رہے، یہ بھی کیا انہوں نے، کسی نے برا کیا، کچھ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، رعایت کی، کچھ کیا، وہ ایمان لیا دیکھ کے کہ یہ جس دین کو مانتے ہیں، یہ جس رب کو مانتے ہیں، یہ جس اللہ کے بعد جس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، انہوں نے یہ انہیں سکھایا رکھا ہے، اس حد تک حسین ایمان لے آتے تھے۔ ایمان لانے کا مطلب کوئی یہ دستخط سائن کرنا نہیں، ایمان لانے کا مطلب ہے آج سے میں اپنی روح، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی ذات، اپنا جسم اس طریقے سے گزاروں گا جیسے رب چاہتا ہے، اور اللہ کی ذات پر میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق رب نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔
پر سچ بات تو یہ ہے کہ وہ انداز مبارکہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، ویسی ہی حرمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اولیاؤں کی بھی بات کر رہا ہوں، ہماری تمہاری سب کی، پر سیکھنے کو تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تمہیں خدا سے محبت ہے اور تم سے عبادات میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ تمہیں معاف فرما دے گا، یہ مت سوچنا کبھی کہ وہ معاف نہیں کرے گا، رب ہے وہ رب۔ پر اس کی مخلوق، یہ بلیاں ہوں، یہ جانور پرندے ہوں، یہ جو کہتے ہیں حدیث میں کتے کو نجس جانور قرار دیا، بے شک، پر یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں اس کو مارو؟ یہ کہاں لکھا ہے اس کو حقارت سے دیکھو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کو لان تان کرتے پھرو؟ کہیں نہیں لکھا۔ ہر مخلوق اللہ کی ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صدقے مبارکہ میں پیدا ہے، سب کا، سب سے محبت کا وہ کرنا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں کسی کو پہنچانا، جس کو پہنچا دیے جو ہو گیا اس کے لیے اپنے رب سے دل سے کہہ دو، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے تو مجھے ایسی غلطی کرنے سے اپنے ہی رحم کرم اور فضل سے روک دیجیے گا، روک دے گا۔ رب ہے بہت عظیم ذات، بس وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے نیک، اور ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کہ وہ ہمیں قابل بنا دے، اور جب ہمارا خاتمہ رب ہم سب کا فرمائے تو ایمان پر فرمائے۔ لیکن اس اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ تمہیں انعام پہ ہی انعام عطا فرماتا رہے گا، ایک سے بڑھ کر ایک انعام۔ ایسا نہیں ہے اللہ کسی کا دشمن، غلطیاں خطاؤں کو وہ پسند نہیں کرتا، پر توبہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں صرف تمہاری عبادتوں سے ہی پسند نہیں کرتا، وہ تمہیں بے لوث پسند کرتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کا فائدہ کر سکے ہم میں سے؟ کوئی نہیں، سارا جہان کوئی نہیں، بس ہے اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے۔ بس اللہ تعالیٰ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اپنی ذات کو، اپنی شان کو پہچاننے میں ہم سب کی وہ مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواضح بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. آمین. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درود شریف کو آپ ہزاروں اربوں خربوں کو زیادہ درود و سلام تو فتن محبتاً اور نذرانتاً پیش فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، یا اللہ یہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں اور اپنا رحم کرم اور فضل آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم سے آپ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے آپ ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے امتحانوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان سب کی قبر میں اپنا نور اور اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانس رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا.
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔